بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر کوئی عورت 5 خوابوں میں سے ایک بھی دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں بھی خوش رہے گی، کیونکہ وہ جنت الفردوس کی مستقل رہنے والی بن جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ یا بندی یہ خواب دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اگر تمہیں یہ خواب آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے نیک بندے اور ولی بن چکے ہو۔ ناظرین کرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرا نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرا رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہی 3 قسمیں خوابوں کی ہیں۔ سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان تینوں قسم کے خوابوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس مقصد سے آتے ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات بتا دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو نبوت کا 40واں حصہ عطا کیا گیا ہے، یعنی سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتانا، نہ خبردار کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے تمہارے ساتھ ہوں چاہے وہ تمہارے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنے خواب کبھی نہ بتانا، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو تم سے حسد کرتے ہیں وہ گھر کے اندر تمہارا بھائی، تمہاری بھابھی، اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں، یا کوئی قریبی دوست یا کوئی اور رشتہ دار ہو، چاہے ماموں، خالہ، پھپھو یا کوئی اور رشتہ دار۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنے خواب کبھی نہ بتانا، یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ ناظرین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ پھر جان لو کہ شیطانی خواب وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، ان کو نبی سے محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، وہ پوری زندگی شرارت اور ظلم میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہے، تو جان لو کہ یہ وہ خواب ہوتا ہے جب کوئی شخص دن بھر گائے کا کام کرتا ہو، یا کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہو، یا وہ کسی سے محبت کرتا ہو، تو وہ دن بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اب یہ کام کیسے بہتر کروں، ایسے کروں یا ویسے کروں۔ تو اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں پورے دن چلتی رہتی ہیں، اور بہت دفعہ اسی قسم کی سوچ کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اپنی انا کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، انہیں نفسانی خواب کہتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر کا خواب رحمانی ہے۔ پہلے ہم شیطانی، نفسانی اور رحمانی کو جان چکے ہیں، تو جان لو کہ رحمانی خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ فجر کی اذان سے پہلے صبح کے وقت اور آدھی رات گزر جانے کے بعد خواب دیکھیں تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے، تو اسے یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب جو صبح صادق سے پہلے دیکھے جائیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے نیک بندے یا بندی ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا نیک بندہ اللہ کا کوئی ولی خواب میں دیکھ لے۔ اللہ کے ولی کی تعداد بے شمار ہے۔ ہماری درسی کتابیں اللہ کے اولیاء کی دعاؤں سے گونجتی رہتی ہیں۔ ہر مہینے لاکھوں لوگ اللہ کے نیک بندوں کی مزاروں پر آتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو
تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی نعمتوں کا کوئی علم نہیں۔ بس سوچو تو صحیح کہ وہ اللہ کے کتنے بڑے نیک بندے ہیں کہ ان کے اس فانی دنیا سے چلے جانے کو صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی لوگ ان کے مزاروں پر لگاتار آتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ عام آدمی کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کے لیے مغفرت نہیں مانگتے، یا اگر مانگتے بھی ہیں تو ضرور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اور اگر تمہیں خواب میں اللہ کا کوئی نیک بندہ آئے اور تم واقعی اسے اللہ کا ولی مانتے ہو تو یقیناً یہ تمہارے لیے اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھیں یا خواب کی حالت میں کوئی نبی دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی بشارت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں یا درود شریف کی محفل میں بیٹھے ہوں، اگر آپ خواب میں آسمانوں پر سفر کر رہے ہوں تو یہ بھی خوشخبری ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہوں، خواب کی حالت میں اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہوں، خواب کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، خواب کی حالت میں اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا خواب میں کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اسلام کے لحاظ سے بالکل نارمل نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندوں اور خودداری والوں میں سے ہیں، اور آپ دنیاوی زندگی بھی اچھی گزار رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواب دیکھ لیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحم کرنے والا ہے اور آپ کو خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ لوگ آپ کی دنیا میں بھی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور جہاں قدم رکھو گے اللہ کی برکتیں ملیں گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے قابو میں آنے لگے گی۔ اگر تمہیں ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آ جائے تو دوبارہ سمجھ لو، اسے کبھی کسی کو مت بتانا، لیکن جو کرنا ہے وہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرو کہ اللہ نے تمہیں کسی بڑے مقام کے لیے چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی محبت کا بیان ہے اور اس کے بارے میں واضح ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام جو اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف البشر ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ زمین پر اس کے بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یا اس طرح کہ وہ لوگوں کو قبول ہو جاتا ہے اور ہر دل کا عزیز بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے تاکہ زمین کے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سے خواب ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں؟ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں۔ نمبر 1، اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تم اللہ کے بہت قریب ہو، تو تم اللہ کے بہت نیک بندے ہو، اللہ پاک تمہیں بہت عزت دینے والا ہے اور تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی، تمہارا وقار اللہ کے نزدیک بھی دنیا کے نزدیک بھی بہت بلند ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اچھے راستے پر چل رہے ہو اور اللہ کے قریب ہو۔ اور اگر تم جوان ہو یعنی جوانی کی حالت میں یہ خواب آئے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اچھا مقام و مرتبہ دینے والا ہے
یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں غسل کرنا۔ اگر خواب کی حالت میں غسل کر رہے ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب غسل کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ آپ کی گندگی دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ غسل کر کے نکلتے ہو تو بہت تازگی محسوس ہوتی ہے اور دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خوابوں کی حالت میں جب یہ دیکھیں کہ غسل کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کر رہا ہے، تمہارے ذہن سے تمام گندے خیالات ختم ہو جائیں گے، تم اللہ کا نام پڑھو گے، تمہاری نیکی بڑھے گی، تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کے اچھے بندوں کو ہی یہ خواب آتے ہیں، اور اگر جوانی کی حالت میں یہ خواب آئیں تو اس کی تعبیر کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی میں بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، تمہاری عزت بلند مقام پر پہنچنے والی ہے، تمہاری عظمت بڑھنے والی ہے اور تم بلند مرتبہ بننے والے ہو۔ اور اگر یہ خواب بڑھاپے میں آئے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ماضی کی تمام گندگی کو دور کر دے گا اور باقی زندگی پاکیزہ اور بابرکت گزرے گی۔ نمبر 3، نماز کی جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہو۔ اگر تم نماز کی جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا رہے ہو اور ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہے ہو، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو اور اللہ پاک تمہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ یہ خواب صرف ان لوگوں کو آتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ خواب ہر ایک کو نہیں آتے۔ اللہ انہی لوگوں کو دکھاتا ہے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے ہیں، اور جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور خوش ہے۔ عام آدمی کی بات کریں تو وہ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جاری نہیں رکھ پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ والا چاہے صحت خراب ہو چاہے جی نہ کرے، وہ ضرور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص پوری زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو یہ 3 خواب آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کے سامنے دعا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ تم اچھے انسان ہو اور تمہارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، تمہاری دنیا میں عزت بڑھنے والی ہے، دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت تمہارے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے شاندار مقام، عزت ملے گی۔ اور اگر تمہیں یہ خواب نہ آئیں تو مایوس نہ ہونا، تم نماز کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تہجد کی پابندی کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور کسی ولی اللہ کے قافلے میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان خوابوں کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔